کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ صاحبو، عزیزان من، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم اس نشست میں ایک سوال کو کھوجنے کی کوشش کریں گے، اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیں گے۔ ایک ایسا سوال جو بہت عام ہے، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا رہا ہے، اور آپ کی اکثریت میں بھی ایسے افراد موجود ہوں گے کہ جنہوں نے اس سوال کو کبھی نہ کبھی پوچھا ضرور ہوگا، یا نہ بھی پوچھا ہو تو سوچا ضرور ہوگا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلم کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اب یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا امکان ہے، کوئی امکان ہے بھی یا نہیں ہے دین اسلام کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے بھی شعوری سفر کا آغاز ہوا، یعنی نوجوانی سے جوانی کے مابین جب انسان گزرتا ہے تو اسے کچھ ایگزسٹینشیل کوسچنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا خدا ہے؟ یعنی ہر سوچنے والا دماغ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ جو میں دین فالو کر رہا ہوں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بات تو جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی ایگزسٹینشیل کوسچنز میں جو سر فہرست ایک سوال تھا، وہ میرے لیے یہی بنا کہ a Muslim should not be a Muslim just because he born in a Muslim family۔ یعنی ایک مسلمان کو صرف اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ موروثی طور پر مسلمان ہے یا ایک مسلم گھر میں پیدا ہو گیا۔ اس میں کیا کمال ہے ایک انسان کا کہ وہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور اس میں کیا قصور ہے کسی دوسرے انسان کا کہ وہ رام پرکاش کے یا کرسٹوفر کے گھر میں پیدا ہو گیا؟ تو یہ تو بڑی ایک زیادتی سی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی میں چونکہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان ہوں، تو اس لیے بخشا جاؤں گا، اور وہ رام پرکاش کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نند لال کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈیوڈ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو وہ مارا جائے گا یا پکڑا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو دس واز دا ویری فرسٹ کوشچن وچ ایکچولی کیچ می کہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا مسلم شوڈ ناٹ بی اے مسلم جسٹ بیکاز ہی بورن ان اے مسلم فیملی، اور اے کرسچن شوڈ ناٹ بی اے کرسچن جسٹ بیکاز ہی بورن ان اے کرسچن فیملی، اور مے بی بیکاز آئی لیو ان انگلینڈ، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایتھیزم کا بڑا وہ چلتا ہے، تو این ایتھیسٹ should not be an atheist just because he born in an atheist family, let's say Dawkins family اور سیم ہیرس family۔ یہ لوگ ایتھیزم کو بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بچپن ہی سے مذاہب کے بارے میں کہ یہ بکواس ہے، یہ اس طرح سے ہے، کہ ان کا دماغ اس طرف جائے ہی نہیں۔ تو جس طرح سے ایک مذہبی مذہب پہ چلاتا ہے، اس طریقے سے یہ ایتھیزم پہ چلاتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی صرف موروثی طور پہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں اسی کو ہم ٹھیک مان لیں اور اس کو ہم آگے چلتے رہیں، اور دوسرا انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے اس وجہ سے کہ وہ آپ کی طرح سے اسے یہ پریولیج حاصل نہیں ہوا کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ تو یہ سارے سوال، تو ایک غیر مسلم کیا بخشا جا سکتا ہے، اس کو کیا جنت مل سکتی ہے، اسے ہم کھوجنے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسے دیکھتے ہیں۔ چند ایک نکات میں نے جو ہے نا اپنے پاس لکھ لی ہیں لیپ ٹاپ پر، تو میں اس پر ایک ایک نظر ڈالتا رہوں گا بیچ میں، اور انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن دیکھیں، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے نا، وہ سمجھنے کی یہ ہے، وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، کہ جتنے بھی سوالات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر یوں ہوا تو خدا کیا کرے گا، اگر اس کے ہوا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اس کا کیا قصور، اس کو کیوں نہیں بخشا جائے، اس کو کیوں کیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے یہ اگر مگر والے سوالات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک قرآن مجید کا اصول بیان ہو گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اگر ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اصولی طور پہ وہ اصول ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور وہ اصول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر ظلم نہیں کرتا، یعنی وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے تم پر۔ یعنی اس پر میں آپ کو چند ایک آیات بتا دیتا ہوں، جیسے میں نے سورہ انبیاء کی اس آیت کو لکھا ہوا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ادنا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سورہ یونس کو دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک آیت یوں موجود ہے کہ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یعنی اس طریقے کی بارہا آیات موجود ہیں جو کیٹیگوریکلی یہ بات بتا رہی ہیں اللہ پاک کی جانب سے کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ بھئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا تو نہیں ہوگا، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ بھی جو کہ جہنم میں جائیں گے وہ بھی پکار اٹھیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ یعنی کوئی یہ پٹیشن نہیں ڈالے گا کہ ہمارے خلاف نا انصافی ہو گئی، ان پر پوری وضاحت کی جائے گی،
انہیں بتایا جائے گا کہ بھائی تم کہاں غلط ہوئے، اور ہم پکار اٹھیں گے اپنے پورے وجود سے. جنتی بھی یہ پکاریں گے، جہنمی بھی یہ پکاریں گے کہ ہاں بھائی ہمارے ساتھ انصاف ہوا، اللہ تعالیٰ نے انصاف یا رحم کا معاملہ کیا. ٹھیک ہے، ان دونوں معاملات کو جو ہے نا پیش نظر رکھا جائے گا. یہ صراحت سے موجود ہے. تو اب اس پر ہمارا یہ پوچھنا اگر ایسا ہوا تو یوں کیوں، اور اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، دیٹ از ایکچولی فروٹ لیس. یعنی ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، مگر ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا کریں، انسان کو جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور پوچھا کرتے ہیں. دیکھیں، ایک وزڈم ہے جو کہ ڈیوائن وزڈم ہے، یعنی اللہ کی حکمت، اللہ کی ذہانت، اللہ کا پلان، گاڈس پلان. اور ایک ہمارا یعنی چننا منا سا بالکل انا سا جو ہے نا وہ دماغ ہے. ٹھیک ہے، جس وہ اتنی سی حکمت دیکھ پاتا ہے. تو بعض اوقات ہم اللہ کی وزڈم کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس بنیاد پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ناانصافی ہوئی ہے. لیکن کل جب وہ وضاحت ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ یار تو بالکل انصاف کی بات ہوئی. بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ اگر کسی بچے کو روکتے ہیں کہ بھائی تم فلانے مشروب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ گولڈن رنگ کا مشروب رکھا ہے تو میں نے پینا ہے. آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سختی سے بھی اسے کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جو ہے نا یہ جا کر ڈرنک پیو. وہ کہے گا کتنا ظالم ہے، اور سب جو ہے نا پی سکتے ہیں اور میں نہیں پی رہا ہوں اس کے اندر. لیکن ممکن ہے کہ وہ لکوڈ کچھ ایسے ایلیمنٹس رکھتا ہو جو بچے کی صحت کے لیے مضر، اس لیے آپ روک رہے ہو. کل جب اس بچے پر یہ بات واضح ہوگی کہ اس کے باپ نے اگر اسے روکا تھا تو وہ اس سبب کی وجہ سے روکا تھا، اس کی بہتری کے لیے روکا تھا، تو وہ کہے گا کہ ہاں یار یہ تو بالکل ٹھیک کیا، یہی کرنا چاہیے تھا میرے باپ کو. لیکن جب تک اسے نہیں معلوم تب تک وہ سمجھے گا اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو ڈیوائن وزڈم کو سمجھنا، یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنے اس چھوٹے سے کھوپڑی سے جو ہے نا وہ پورا وزڈم اللہ کا جو ہے نا وہ ڈھونڈ نکالوں، یہ ممکن نہیں ہے. وی نو دا پکسل، اللہ نوز دا پکچر. ہمیں جو ہے وہ تصویر کا ایک چھوٹا سا ذرہ پتا ہے، اللہ کو پوری تصویر پتا ہے. ہم اس تصویر کا خود ایک حصہ ہیں، اللہ اس تصویر کو بنانے والے ہیں، وہ المصور ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس ساری تصویر کو، اس تصویر کائنات کو، اس تصویر ہستی کو. تو یہ سوچنا کہ جی ہمیں ڈیوائن وزڈم پورا پتہ چل جائے ممکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ظلم نہیں کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا. اللہ نے بتا دیا کہ ہم خود کہیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا تو بس بات ختم ہو گئی. لیکن وہی بات کہ ہم تو پوچھیں گے بھائی، ہم تو باتیں کریں گے، ہم تو سوال کریں گے، اور یہ انسان کی کہیں نہ کہیں ایک فطرت ہے اور وہ سوال کرتا ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی. اچھا دیکھیے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے علاوہ کوئی راستہ ایسا ہے، یعنی کوئی اور ایسا مذہب ہے ساتھ میں کہ بھائی اسلام کے علاوہ آپ کسی مذہب پر چلیں اور جنت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اور مذہب فالو کریں. آپ کہہ گئے یار یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا وہ اکبر نے بھی بنایا تھا کہ بھائی یہ دین الہی ہے، اس نے سارے مذاہب کو ایک جگہ کر دیا تھا اکٹھا. اسی طریقے سے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اٹس اے پرسنل میٹر، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، آل پاتھس ول اینڈ اپ ٹو دا سیم گاڈ. ٹھیک ہے، اٹ ول ٹیک یو ٹو دا ہیون وغیرہ. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی کم از کم دین کے اعتبار سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں بڑی واضح آیات اس بارے میں موجود ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے 2 آیات رکھ رہا ہوں. پہلی سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. یہ بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا. اسی طریقے سے آل عمران ہی کی 85ویں آیت کے اندر، یعنی اسی کی کنٹینویشن ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. تو بالکل صاف بتا دیا گیا کہ بھیا اسلام ہی وہ دین ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے آپ کے لیے، اور اسی کو اللہ قبول کرے گا. اس کے علاوہ آپ کوئی آئیں بائیں شائیں کریں گے، کوئی اور دوسرا راستہ لے کر آنا چاہیں گے تو وہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بالکل صاف بات ہے. تو یہ صاف بات بیان کر دی گئی. اب اسلام کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اہل علم بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں. یعنی اسلام کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی کو، اپنی ول کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دینا اور پھر سلامتی کا ایک نمونہ بن جانا، یہ اسلام ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے مسلم تھے.
یعنی ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کرسچن نہیں تھے، مسلم تھے. ہمارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام جیو نہیں تھے، مسلم تھے. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مسلم تھے. قرآن مجید نے ان سب کا ذکر کیا ہے، مختلف انبیاء کا، نوح علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، وغیرہ وغیرہ، اور بتایا ہے کہ یہ سب کون تھے؟ یہ سب مسلم تھے. یعنی یہ جب اللہ کا پیغام ان تک پہنچتا تھا تو اس پہ سرنڈر کرنے والے تھے، تو اللہ کے جو احکامات ہوتے تھے انہیں وہ جو ہے نا وہ قبول کرتے تھے. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ وہ مسلم تو تھے، لیکن کیا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکلف تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس وقت وہ شریعت نازل نہیں ہوئی تھی. تو ان پر جتنا پیغام واضح ہوا، جتنا پیغام پہنچ گیا، اس کے سپرد انہوں نے اپنے آپ کو کیا. یعنی میرا مطلب ہے ان انبیاء کی امتوں سے، کہ ان انبیاء کی امتوں میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے سرنڈر کیا اس پیغام پر جو ان کے نبی نے ان تک پہنچایا، ادھر تک انہوں نے عمل کیا، اسی کو اسلام کہا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک نیا نبی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں ایک آخری نبی آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. اب ایسے میں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ ہوں گے، معاذ اللہ آپ ہوں گے اللہ کے نبی، لیکن میں تو جو ہے نا وہ میں نے یہودی رہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے عیسائی رہنا ہے، ٹھیک ہے، یا میں تو فلانا جو ہے نا بات کروں گا، آپ اپنا رہیں میں اپنا رہوں، میں تو بڑا سیکولر مائنڈ سیٹ ہوں، میں تو بڑا لبرل مائنڈ سیٹ ہوں، آپ اپنے اس سے چلے میں اپنے سے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ وہ بات ہے کہ یہ تو پھر کتاب کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یعنی کتاب اللہ نے بھیجی، رسول اللہ نے بھیجا، اور یہ بتایا کہ رسول پر ایمان رکھنا اور کتاب پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی، اٹس سیلف کانٹریڈکٹری. تو یا تو دین صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یہ بیچ کی راہ تو نہیں نکل سکتی. لہٰذا اسلام پر عمل کرنا، یعنی جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اور دین اسلام اب کیا ہے، آج کی ڈیٹ میں کیا ہے، یا 1400 ساڑھے 1400 سال سے کیا ہے، وہ شریعت محمدی ہے، یا وہ تمام جو ہے تعلیمات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توثیق سے یا توسیع سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام کوئی اور تھا، وہ والا اسلام لے آیا جو نوح علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے، نہیں، وہ یعنی لغوی اعتبار سے درست ہے کہ جتنی بات واضح ہوئی اس پہ سرنڈر کر دیا، لیکن آج کی تاریخ میں اسلام یہی کہلائے گا کہ جو شریعت محمدی ہے، اور ہر انسان پر اصولی طور پر، یعنی پرنسپل کے طور پر، یا یہ کہیے کہ قانون کے طور پر اسلام پر ایمان لانا لازمی ہے. اور یہ واحد راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو قبول کیا جائے گا، یہ اللہ کا دین ہے. اچھا، اس کے اوپر ایک بات آپ کو سننے کی ضرورت ہے. یعنی یہ بات جب ہم بیان کر رہے ہیں نا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی راستہ تو ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے اسلام، لیکن کیا کچھ استثناءات نہیں ہو سکتی؟ کیا کچھ فرد کی سطح پر ایکسپشنز نہیں ہو سکتی؟ تو جی بالکل ہو سکتی ہیں، یہاں امکان موجود ہے، لیکن وہ عذر کی بنیاد پر ہوگا. یعنی کوئی ایسا ویلڈ ایکسکیوز، کوئی ایسا درست عذر جو اللہ کے سامنے قبول کیا جائے، اس کی بنیاد پر آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما سکتے ہیں. یعنی آپ تک دین اسلام کا پیغام صحیح سے واضح نہیں ہوا، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پورے اس میں، تو پھر آپ کے پاس ایک جینوئن عذر ہے، آپ اسے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، یا پہنچا تو یوں پہنچا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، میری یہ کنڈیشن تھی، تو اللہ اس کے حساب سے بات کریں گے. لیکن دیکھیں، ایک بات ہوتی ہے قانون بیان کرنے کی، اور ایک بات ہوتی ہے استثناء بیان کرنے کی یا ایکسپشن بیان کرنے کی. قانون عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی قانون تو یہی ہے کہ اسلام پر ایمان لانا یا اسلام کو قبول کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ. یہ بات بالکل کلیئر ہے اس میں. لیکن اس میں استثناءات ضرور ہو سکتی ہیں، اور استثناء کے اوپر آپ پورا قانون نہیں بناتے، قانون عمومی طور پہ رہتا ہے، استثناء تھوڑی بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ وہ دیکھیں گے سب کے حالات کہ بھئی کیا معاملہ ہے. اور ہم نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو بھئی وہ العادل ہیں، وہ تو عدل کرتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عدل نہ کریں. تو اور عدل کا تقاضا ہوگا اللہ پاک کے سامنے کہ وہ آپ کے اور میرے اور کسی دوسرے کے اور کرسٹوفر کے اور نند لال کے اور رام پرکاش کے، ٹھیک ہے، ان سب کے حالات، واقعات، صلاحیتوں، مواقع، عمر، ان سب کا لحاظ کر کے ایک فیصلہ دے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. ہم جب قانون بیان کرتے ہیں تو عموم کے لیے کرتے ہیں،
لیکن فرد کی سطح پر ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے. یعنی اگر آج آپ کا کوئی دوست ہے جو ڈیوڈ ہے یا کرسٹوفر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے جہنمی ہے کیونکہ ایک کرسچن مرا ہے. یعنی یہ بات کہ آپ انڈیویجول پر حکم لگانا شروع کر دیں. یو ڈونٹ نو کہ اس کی ایمان کی اسٹیٹ کیا تھی. یا اسی طریقے سے کوئی مسلمان مرا ہے، کلمہ گو مرا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ لازمی جنتی ہے. نہیں، فرد کی سطح پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. فرد کی سطح پر ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ مرا ہے، یہ فلاں مذہب میں مرا ہے یا فلاں حالت میں مرا ہے تو یہ لازمی طور پر جو ہے نا جہنمی ہے. انٹل اور انلیس کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون یا باقاعدہ ایک استثنائی صورت میں اس کا بیان موجود ہو. جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں ہم سورہ لہب پڑھتے ہیں نا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ٹھیک ہے، نار میں ہوگا ابو لہب. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ پاک نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہہ دیا یا کسی خاص گروہ کے بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا لازمی طور پر جہنم میں جائیں گے، تو پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن فرد کی سطح پر یہ سوچنا کہ کوئی ایک فلانی شخصیت مر گئی، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پہ سنگر مر گیا، تو ہمارے یہاں بڑے آرام سے سنگر یہ تو میراثی تھا جہنمی، ٹھیک ہے، اور وہ تو جو ہے نا وہ طوائف وہ مر گئی اس میں، یا وہ کافر یہ تو غلیظ کافر مر گیا اس میں، یہ جہنمی ہے. نہیں، ہم نے فرد کی سطح پر یہ حکم نہیں لگانا ہے. یاد رکھیں کہ ایمان اور کفر جو ہے نا یہ اللہ اور بندے کے درمیان مخفی معاملہ ہے، عبد اور معبود کا معاملہ ہے. ایمان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ دیکھ سکتا ہے. کفر کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ سکتا ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں جو ہم کہتے ہیں نا شریعت میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اسلام دیکھیں گے، ہم ایمان نہیں دیکھ سکتے اس چیز میں. تو یہ چند ایک باتیں، تو فرد پر حکم نہیں ہوگا. لیکن اصولی طور پہ بات کیا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا ہے، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈس لائک اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول ہے. استثناءات ہوں گی. اب اس استثناءات میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو بات سمجھی ہے، میں نے غور کیا ابھی اس گفتگو پر آنے سے پہلے کہ 5 ایسی بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ان کو ایک سرسری نظر سے دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو دیکھیں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پیغام پہنچا ہی نہیں، یعنی ان تک نہیں پیغام پہنچا. وہ کسی امیزون کے جنگل میں رہ رہے تھے، کسی صحرا میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا کسی ایسے امریکہ کے علاقے میں رہ رہے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچ پایا، یا کسی ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر ان تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، نہیں، ایسے بہت سارے زمانے گزرے ہیں اس تاریخ کے اندر کہ جہاں بالکل آئسولیٹڈ ایک سویلائزیشن رہی ہے. کئی ایسے جنگلیوں کے قبیلے ہمیں برآمد ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی سویلائزیشن سے لنک ہی نہیں تھا. تو ان سب کا کیا معاملہ ہوگا جن تک شریعت محمدی یا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی صورت میں منتقل ہی نہیں ہوا. تو یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ کریں گے. اور اس میں ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جن تک پیغام ابھی ان کی شعور کی عمر ابھی پختہ ہوئی نہیں تھی، یا ابھی ہونے ہی والی تھی، یا ابھی بالکل کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ 14-15 سال کے لڑکے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 سال کے 11 سال کے بچے بھی مرتے ہیں، اور لڑکپن میں بھی مر جاتے ہیں کہ شعور تو آ گیا، بالغ تو ہو گئے، لیکن بالغ ابھی ہوئے ہی تھے کہ موت آ گئی. اس چیز میں اتنا مواقع ہی نہیں ملے. ان ساری چیزوں میں جب پیغام آپ تک نہیں پہنچا، آپ کا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہی نہیں اس چیز میں، تو ایسے افراد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا یہ سب جہنمی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی کیٹیگری ہے. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک وضاحت موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جہنمی انشاءاللہ نہیں ہوں گے. یعنی ہم امید رکھ سکتے ہیں، قطعی طور پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں تو جنتی ہوں گے، تو ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک اچھا امکان ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اور ان کی بخشش کا معاملہ کریں گے. یا ایک حدیث مثال کے طور پہ موجود ہے، مسند احمد کی حدیث موجود ہے، اور وہ کچھ یوں تھی کہ جس میں 4 مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو پیش کیا جائے گا روز جزا کے وقت میں، اور وہ اپنا ایکسکیوز پیش کریں گے کہ وہ اسلام کیوں نہیں لے کے آئے. ان میں سے ایک تھا جو کہ بہرا ہے، جس کو سنائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور اس تک پیغام نہیں پہنچا. یہ تو بہت بعد میں سائن لینگویج ایجاد ہوئی ہے، اس وقت تک تو سائن لینگویج ہی نہیں تھی، وہ بالکل آئسولیٹڈ رہتے تھے.
اس چیز میں. تو یعنی ایک بہرا ہے, اس کا جو ہے نا ایک ایکسکیوز ہوگا جسے قبول کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہو گیا تھا جب اسلام کا پیغام اس تک پہنچا, اور اس کا دماغ اب جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تھا یا صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتا تھا. تو وہ پاگل تو نہیں تھا, لیکن بڑھاپے کا آپ کو پتا ہے ذوف کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کی عقل کے اوپر. تو وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. یا کوئی شخص جو ہے اس کے زمانے میں نبی آیا ہی نہیں, یا وہ دو نبیوں کے دور کے بیچ میں پیدا ہو گیا کہ ابھی اس نبی کا بھی پیغام پوری طریقے سے نہیں پہنچ پایا اس تک, ٹھیک ہے, اور یہ نبی ابھی آیا نہیں کہ جس کے اوپر وہ ایمان لاتا, اس کے بیچ میں وہ پیدا ہو گیا وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے ایکسکیوز پیش کریں گے کہ بھائی ہم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا, اور ان کے اس عذر کو امتحان کی بنیاد پر قبول کر لیا جائے گا. یعنی اب اللہ چاہیں تو ویسے ہی معاف کر دیں جس کا ایکسکیوز جیسا ہو, لیکن اس حدیث کی کچھ کنٹینیوشن یہ بھی تھی کہ ان کے یہ ایک ایگزام سے سجایا جائے گا اور ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اس چیز میں کہ کیا تم اپنے کہے میں سچے ہو کہ اگر رسول آتے تو تم ایمان لے آتے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. تو انہیں آزمایا جائے گا. کیسے آزمایا جائے گا واللہ اعلم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے ایکسکیوز, تو اسی کو علماء ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایکسکیوزز ہیں جو کہ جینوئن ایکسکیوزز ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ اسے کنسیڈر کریں گے, اسے دیکھیں گے. تو اگر کسی تک پیغام پہنچا ہی نہیں, وہ کسی ایسے جزیرے میں رہ رہا تھا, کسی قبیلے میں رہ رہا تھا, تو اس کے لیے یہ امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا, دوسری جو کیٹیگری ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں, اور اس کے لیے میں ایک آیت بھی آپ کو سناؤں گا, اور وہ اس کیس پر بھی ویلڈ ہوتی ہے. لیکن چلے پہلے ہم دوسری ٹائپ کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں پیغام پہنچا تو, یعنی اسلام کا پیغام تو پہنچا ان تک, لیکن نامکمل پہنچا یا غلط انداز میں پہنچا. یعنی انہیں پتا چلا کہ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو بم باندھ کے پھڑ جاتے ہیں, بسیں اڑا دیتے ہیں, لوگوں کو مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں اور غلام بنا لیتے ہیں, اور جو ہے نا بس یہی کام ان کا ہوتا ہے. جنگلی ہوتے ہیں وہ پورے, جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ایک میڈیا پروپیگنڈا برتتا ہے, تو ان تک پیغام جو ہے وہ اس انداز میں پہنچا جو کہ بڑا نیگیٹو تھا, اور اس کے نتیجے میں ان کی وہ ترغیب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, یا وہ اس کو جو ہے نا ریسرچ آؤٹ نہیں کر پائے یا اسے نہیں دیکھ پائے, یا جو ہے پیغام پہنچا تو لیکن ابھی نامکمل تھا, یعنی ابھی وہ اس کو اینالائز کر ہی رہے تھے, اس کے کسی پروسیس میں ہی تھے اس میں, اور بالکل صحیح سمت میں جا رہے تھے, لیکن ان کی اس دوران موت کا بلاوا آ گیا اور ان کی موت ہو گئی. تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ جو پہلی ٹائپ ہے جن کا میں نے بتایا کہ بھائی اگر وہ ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں, اور یہ جو دوسری ٹائپ ہے کہ پہنچا تو لیکن بڑا نامکمل سا یا بالکل منفی انداز میں پہنچا, ان کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے, بلکہ یوں کہیے کہ دو مقامات پر تو ایک ہی الفاظ میں اس آیت کا نزول ہے, اور تیسرے مقام پر کچھ مختلف الفاظ میں ہے. تو میں سورہ بقرہ کی اس آیت کو, جو 62ویں آیت ہے 62, اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہے, اور مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننے والے ہوں, یعنی اے ایمان والوں کا لفظ ہے, لیکن یہ کہ ادھر مراد یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابئی ہوں, جو بھی, یعنی پہلے دیکھیں انہوں نے چاروں کو کھڑا کر دیا ایک صف کے اندر. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چاہے عبداللہ ہو, چاہے کرسٹوفر ہو, چاہے رام پرکاش ہو, چاہے فلانا ہو, ٹھیک ہے, چاروں کو ساتھ میں کھڑا کر دیا. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے, ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے, اس میں عبداللہ صاحب بھی کھڑے جہاں پہ کرسٹوفر اور رام پرکاش کھڑے, اور ان چاروں کو لائن میں کھڑا کر کے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا, یعنی اللہ کسے کہتے ہیں, یعنی ایک خدا کو, الالہ, ایک خدا پر, اللہ پر ایمان لائے گا. اور اسی کو کہا نا کہ تم اللہ کہو یا رحمان کہو, سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اللہ پر ایمان لائے گا, چاہے وہ مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, سابئین ہو, سابئین کے اندر شامل ہو, ٹھیک ہے, جو اللہ پر ایمان لائے گا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا, یعنی موت کے بعد سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پہ کہ جیسا کروں گا ویسا بھروں گا, اس پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, تو اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی رنج ہوگا, کوئی غمناک نہیں ہوگا وہ کسی بھی صورت. تو سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے یہ بیان کیا گیا کہ بھائی تین باتیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں لازمی دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تین باتیں کون سی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تین باتیں بتا دی کہ جو اللہ پر ایمان, یعنی ایک اللہ پر ایمان ہے کہ ایک خدا ہے,
دوسرا روز آخرت پر ایمان، یعنی موت کے بعد آپ اسے جنت جہنم کہتے ہیں، سورگ نرک کہتے ہیں، ہیون ہیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ نیک عمل. اب یہ نیک عمل بھی ہمارے اندر موجود ہے. تینوں چیزیں، یعنی اللہ پر ایمان بھی ہمارے اندر موجود ہے، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے بتایا کہ آپ اگر ایک انسان کو صحرا میں یا جنگل میں چھوڑ دیں اور تہذیب سے بالکل کاٹ دیں، کوئی اسے مذہب کی تعلیم نہ دے، ہی ول اسٹل اینڈ اپ بلیونگ ان گاڈ. ٹھیک ہے. اس کا وہ پھر ریزن دیتے ہیں کہ جی ایوولوشن سے جو ہے نا آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک جینیٹکلی چیز بلڈ اپ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور دا ریزن از، بٹ دے آلسو اگری کہ ہی اینڈ اپ بلیونگ ان گاڈ، کہ وہ خدا پر یقین رکھنے لگے گا ایک خدا پر. تو یہ بات کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. جو روز آخرت پر ایمان لائے گا، یعنی انصاف، روز جزا، کہ اچھائی کا بدلہ اچھا نکلے، برائی کا بدلہ برا نکلے، یہ ہمارے اندر سے پھوٹتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جی اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اسے اپریشیٹ کریں، اور اگر کسی نے کوئی برا کام کیا تو اس کو پنش کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ اگر والدین میں شمار ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی نفسیات میں اس چیز کی خوبی سے جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی شعور پختہ نہیں ہوا لیکن یہ احساس ان کے اندر موجود ہے. تو جو روز آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، یہ جو نیک عمل ہے یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. ایسے سورہ شمس میں بتایا گیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہاری شخصیت کے اندر، تمہارے نفس کے اندر الہام کر دیا ہے اچھائی اور برائی کا احساس. یعنی یہ کوئی ایسی نالج نہیں ہے جو ایکوائرڈ ہو، جو تم نے ادھر ادھر سے سیکھی ہو، آبزرویشن بیسڈ ہو، بلکہ اللہ نے تمہارے اندر ڈال رکھی ہے. ٹھیک ہے. تمہاری فطرت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر فجور اور تقوی کو ہم نے انجیکٹ کر رکھا ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی دور ہو، آپ پاکستان میں پیدا ہوں، امریکہ میں پیدا ہوں، زولو قبیلے میں پیدا ہوں، سب جو ہے نا جانتے ہیں سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. کسی کی جان مال کے خلاف اقدام کرنا بری بات ہے، کسی مظلوم کی مدد کرنا اچھی بات ہے وغیرہ. تو یہ بیسک جو نیکی کا احساس ہے اللہ نے ہمارے اندر انجیکٹ کیا ہوا ہے. دین جو آتا ہے، وہی جو آتا ہے وہ اسی احساس کو جگاتا ہے، اسی کو ریمائنڈ کراتا ہے. اسی لیے ہم ذکر کہتے ہیں کہ ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہی ریمائنڈر ہوتا ہے. خیر وہ بات الگ چلی جائے گی. لیکن یہ تین باتیں کہ بھئی تم میں سے جو مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سابعین ہیں، ٹھیک ہے، تم میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا، روز آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کن لوگوں کے لیے بات بیان ہو رہی ہے، اس کو پورا ڈسکس کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس وقت طوالت کے سبب میں نہیں جا رہا اس چیز میں، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے کہ جن تک شریعت محمدی واضح نہیں ہوئی ہے. ورنہ اللہ پر ایمان لانے کا، ٹھیک ہے، یا لازمی تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے. اللہ کے رسول کو آپ نہ مانیں کسی، اور آپ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر آپ پر واضح ہو گیا ہے پیغام تب تو آپ کو ماننا لازمی ہے، پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ تک پیغام نہیں پہنچا، جیسے میں نے آپ کو پہلی کیٹیگری بتائی، یا پہنچا تو بہت ٹوسٹڈ وے میں پہنچا اور بالکل ہی تھوڑا سا پہنچا اور آپ کے لیے مواقع میسر نہیں آئے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی ایسے دور میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بہت تھوڑی سی آپ کو کسی قافلے کے ذریعے خبر ملی اور وہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری ٹائپ ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ بھائی تین کیٹیگریز تو ایسی ہیں، تین چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر انسان سے پوچھی جائیں گی. یعنی اگر تم شریعت محمدی پر ایمان نہیں بھی لائے تب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا تم توحید پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ایک اچھے انسان کی سی تم نے اخلاقی زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پر پھر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئی. تیسری کیٹیگریز کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی جو بہت لیزی تھے، جو سست تھے، یعنی ان کے پاس سارے مواقع تھے. جیسے آج کے دور میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. اس گوگل ایرا کے اندر تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے میں اگر کوئی شخص صرف سستی کی وجہ سے، اپنی لیزینس کی وجہ سے سرچ نہیں کرتا، یا اس کو یہ اہم ہی نہیں لگتا، کیونکہ وہ اپنی جاب کے لیے تو سرچ کرتا ہے، اپنی تعلیم کے لیے تو سرچ کرتا ہے، اپنی لائف پارٹنر کے لیے تو سرچ کرتا ہے، اس کے لیے تو سب تحقیق کرتا ہے، لیکن مذہب، دین، آخرت اس کے لیے ترجیح کوئی نہیں ہے. اس کو وقت ہی نہیں ملتا اس چیز کا، وہ وقت ہی نہیں نکالتا، وہ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا. تو ایسے شخص کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہی از ناٹ ان اے گڈ پوزیشن. یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ہم عام قوانین کے بارے میں بھی کہتے ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ اگنورینس آف دا لا ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر انوسینٹ، یو ول بی گلٹی. آپ کو کیوں نہیں پتا کہ لال لائٹ پہ رکنا ہے؟ آپ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ سرخ بتی پہ رکنا تھا، تو میرا چالان نہیں کاٹو. تو کیا مان لی جائے گی آپ کی بات؟ نہیں. کیوں نہیں معلوم کیا جب وہ اتنی عام اویلیبل تھی بات؟
تو یہ بات کہ آپ کے اندر ایک تقاضا بھی موجود تھا، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ جب آپ اسلام پر نہیں ہوتے، آپ کسی اور مذہب کے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک فطری جنگ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں ایک انریسٹ کہ یار حقیقت کیا ہے، یو ول نیور فائنڈ دا ریسٹ. یہ ہمارا اپنا ایک مقدمہ ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں کیوں، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور باقی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر ہم الگ ویڈیو کریں گے. لیکن آپ ایک انریسٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو ہیو دیٹ ارج کہ کیا ہے حقیقت. اس کے باوجود آپ نے اسے سلا دیا اپنے ضمیر کو، اور آپ نے اسے ترجیح نہیں دیا اور سست بنے پڑے رہے. تو ایسا انسان دراصل گلٹی ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازمی جہنمی ہے، لیکن ہی از ناٹ ان اے سیف پوزیشن. بڑی خطرناک جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے پاس کوئی ویلڈ ایکسکیوز بظاہر نظر نہیں آتا. تو یہ تیسری ٹائپ ہو گئی. چوتھی ٹائپ جناب میں نے لکھی کہ جو بڑی اہم ہے یہ بڑی اہم ہے واقعی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے واقعی ریسرچ کی. ٹھیک ہے؟ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مائنیوٹ مائنورٹی میں، مائنیوٹ مائنورٹی، بہت ہی، یعنی اتنے سے لوگ جنہیں کہتے ہیں نا، دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے اس بات کا، لیکن اتنے سے لوگ اس میں سچے ہوتے ہیں اپنے کہنے کے. اور وہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے واقعی سنسیئرلی ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ بھائی میں سارے مذاہب کو دیکھوں گا. انہوں نے دیانت داری سے اس کا جائزہ لیا، کتابیں پڑھی، الہامی صحائف پڑھے، لوگوں سے سوالات کیے، اور اس کے بعد بھی وہ دیانت داری سے جس نتیجے پر پہنچے وہ اسلام کے حق میں نہیں ہے. یعنی وہ مسلمان نہیں بنے، وہ عیسائی رہے، وہ یہودی رہے وغیرہ. تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بڑا گرے ایریا ہے. یہاں پر اہل علم اختلاف کرتے ہیں آپس میں. یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص دیانت داری سے تحقیق کرے اور وہ اسلام کو سچا نہ پائے. یعنی وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی فطرت اس بات کی، آپ کا پورا وجود لپک کر گواہی دے گا کہ ہاں بھائی یہی سچ ہے اور آپ اسے قبول کریں گے. یہ ایک گروہ کہتا ہے. لیکن دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جس معاشرت میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں پر اخلاقیات کی ایک ایسی تعریف رائج ہے کہ جس کے خلاف جب آپ مذہب کے اندر بات سنتے ہیں تو آپ سنسیئر ہو کر بھی اس حق کو نہیں پا پاتے. یعنی مثال کے طور پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی عورت کو پردہ کرنا ہے، مرد کو نظر نیچی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے، آپ کو نکاح کرنا ہے وغیرہ. اور یہ بہت سے ویسٹرنرز کو گوارا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یا وہ اس بات کی قدغن لگاتا ہے کہ تم نے شراب نہیں پینی، یا اس طریقے کی اور دوسری پابندیاں لگاتا ہے جو ان کے حساب سے شاید درست نہ ہو. یا وہ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 4 شادیاں تک کر سکتے ہو. کہتے ہیں تو بہت ہی ایول بات ہے، پولیگیمی تو بہت بری چیز ہے. اس کو جو مغرب نے ایک معاشرت دی ہے جس دور میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بڑی ریزسٹنس ہے. اور اس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ وہ سنسیئرلی ریسرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں جذبات بھی غالب آ جاتے ہیں، کہیں اس سے جو ہے نا ایک جینوئن مسٹیک ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو ایسے آدمی کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ہم نہیں جانتے کہ اس انسان کا کیا معاملہ ہوگا. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ چونکہ وہ سنسیئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے بڑی سنسیئر ہے، اور میں سنسیئرٹی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سنسیئرٹی تو اللہ ہی جانتے ہیں. میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے. تو اللہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا سنسیئر تھا. تو اللہ پاک اس کا فیصلہ کریں گے اس سنسیئرٹی کو مد نظر رکھ کر، ٹھیک ہے. اور اللہ نے بارہا مختلف چیزوں کے بارے میں یہ بات بتایا ہے کہ جی اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. یعنی جیسے یہ کہا نا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. قرآن مجید ہی کی میں ایک آیت کا آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں. اور پھر جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی جانب دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کی جو تشریح جلالین کے اندر لکھی ہوئی ہے، تفسیر جلالین کے اندر، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ آپ کی سنسیئرٹی دیکھتا ہے کہ آپ کے ہارٹ میں کتنی سنسیئرٹی تھی اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ اس کا ان کو کچھ نہ کچھ وہ دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایکسکیوز کو قبول کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی امتحان جو ہے نا دوبارہ سے سجا کر ان کو ٹیسٹ کر کر دیکھا جائے کہ بھائی تم اس چیز کو دیکھو وغیرہ. اللہ پاک جانتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک سنسیئر جگہ کے اوپر کھڑے، یعنی کم از کم وہ اپنے رب سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو میرے قلب کو دیکھ لے، میں نے اپنی پوری دیانت داری کے ساتھ ان تمام کتابوں کا جائزہ لیا اور پھر جو ہے مجھ پر غلطی لگ گئی، ہو گئی مسٹیک،
ٹھیک ہے، غلطی سے مسٹیک ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحمت کا بھی معاملہ کریں گے، اور ناانصافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ چوتھی ٹائپ ہے، لیکن جیسا میں نے کہا یہ مائنیوٹ مائنورٹی کے اندر ہے، مائنورٹی بھی نہیں، مائنیوٹ مائنورٹی کے اندر ہے، بہت ہی کم، بہت ہی شاذ۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ 10,000 50,000 1 لاکھ میں 1 2 اس طریقے کے لوگ۔ تو باقی لوگ کبھی بھی دین کو اتنا زیادہ پڑھتے نہیں، یعنی اکثر مولدین سے آپ ملیے تو انہوں نے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ رکھا ہوتا، یعنی انہوں نے قرآن مجید کو کبھی پڑھنے ہی نہیں گوارا کیا ہوتا، قرآن مجید کے خلاف وہ واز دیتے رہیں گے سارا دن رات، لیکن آپ ان سے بات کریں تو یا تو پڑھا نہیں ہے، یا پڑھا بھی ہے تو سرسری سا بس پڑھ لیا، اور اس میں سے بس وہ پیسیجز نکال لیے جن کے اوپر وہ اعتراض کر سکیں، تو بیسکلی اپنے دل کی بیماری کو ظاہر کرنے کے لیے جو چیزیں ان کو میسر آئی وہ انہوں نے کہہ دی، نیت ان کی یہ نہیں تھی کہ وہ حق کو ڈھونڈ سکیں وغیرہ۔ تو یہ چوتھی ٹائپ ہے۔ اچھا جناب، تو پانچویں اور آخری ٹائپ وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ آ گئی بات کہ اگر کسی کو غلطی لگ گئی یا پیغام نہیں پہنچا، یا جو ہے وہ پیغام پہنچا اور جو ہے وہ صحیح سے نہیں پہنچا، تو وہ کرسچن ہو گیا، پھر جیو رہا، کوئی اور مذہب کے اندر مر گیا، خدا پر یقین رکھتا تھا لیکن مر گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ملحد ہو گیا یا ملحد مرا تو کیا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ انسیف یہی انسان ہے، یعنی اس کے بارے میں مجھے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، سبھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس چیز میں، لیکن جو قرائن ہیں، جو نصوص ہیں، وہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا آپ کی فطرت میں، جو میں نے آپ کو وہ 3 باتیں بھی بتائی نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، روز آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو جو شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو وہ اپنی فطرت کا انکار کرتا ہے۔ یعنی اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس تک پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، یا پہنچا تو صحیح سے پہنچا یا نہیں پہنچا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے یہ معاملہ بنتا ہی نہیں، اس نے تو اپنی فطرت کی آواز پر ہی لبیک نہیں کہی۔ تو یہ بڑا معاملہ ہے، اور میں آپ کو سچائی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں انگلینڈ میں ایک عرصے سے مقیم ہوں، یہاں میں سڑکوں پر دعوت دیتا رہا ہوں، اور میں نے بہت سارے مولدین سے اپنی زندگی میں گفتگو کیا، آمنے سامنے بھی، فون پر بھی، ابھی بھی آئے دن، ہر روز دوسرے روز، اور ہو سکتا ہے مجھے سننے والوں میں بھی کئی لوگ اس کی شہادت دے دیں کہ جو مجھ سے فون پر بات کرتے رہے ہیں، جو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ میں ملحد ہوں، ٹھیک ہے، میں ایتھیسٹ ہوں، لیکن جب تھوڑی سی بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ہی از ناٹ این ایتھیسٹ، وہ ملحد نہیں ہے، وہ خدا پر یقین رکھتا ہے، ایک ایسی ہستی پر جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا رب ہے، لیکن اسے اسلام پر مثال کے طور پر اطمینان نہیں ہے، یا کچھ اشکال ہے تو ہم اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن کسی کا یہ کہنا کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، ورلڈ کمز آؤٹ فرام نتھنگ، پاپ آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ خود بخود ہی چلا جا رہا ہے ساری چیزیں، تو یہ جو ہے یہ اپنی فطرت کو نگیٹ کرنے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملحدین کے ٹاپ نوچ ملحدین جو سمجھے جاتے ہیں، ان کی بھی جو ہے نا جب آپ گفتگو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سلپ آف دا ٹنگ سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہاں خدا ہو سکتا ہے یا خدا ہے، جیسے رچرڈ ڈاکن کے کچھ کلپس موجود ہیں وغیرہ۔ تو یہ ساری بات ہے، تو یہ بڑا خطرناک گروہ ہے۔ تو یہ 5ویں ٹائپ کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اب احمد جاوید صاحب جو ہیں، جاوید احمد غامدی کی بات نہیں کر رہا، احمد جاوید صاحب جو کہ بڑے زبردست صاحب علم ہیں اور آپ کو انہیں سننا چاہیے، وہ جو ہیں اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ملحدین کو کا بھی ایکسکیوز قبول ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس امکان کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویر دی ہے وہ اتنی ٹوئسٹڈ ہے۔ لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ آپ اسلام کی اگر ٹوئسٹڈ تصویر پیش کر رہے ہیں تو کوئی شخص مسلم نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی دوسرے مذہب پہ چلا جائے، مذہب پہ نہیں بھی جائے تو اسپرچولیسٹ ہو جائے، کہے کہ ہاں بھائی خدا تو ڈیسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کوئی شخص ایتھیسٹ ہو جائے کہ نہیں خدا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ فطرت کے خلاف جانے والی بات ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے بھائی کہ آپ ان کو زبردستی جنت میں لے جانا بھی کیوں چاہتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ جنت ہے ہی کوئی نہیں، خدا ہے ہی کوئی نہیں، میں نے جنت میں جانا ہی کوئی نہیں، اس میں آپ زبردستی پریشان ہوئے ہوئے کہ بھائی چلو میں پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جائیں، تو خود ہی نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ احمد جاوید صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ اس معاملے میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں، مگر یہ کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بھائی یہ چند ایک گزارشات ہیں، کافی لمبا کلپ ہو گیا ہے، کتنا ہو گیا بھائی؟ 40 منٹ ہونے والے ہیں، اللہ اکبر، بہت بولتا ہوں میں، لیکن کیا کیجئے کہ یہ ضروری تھے، یہی 5 امکانات میرے ذہن میں آئے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ جو بات میں نے صحیح کہی ہو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ذہنوں میں راسخ کر دے، اور جہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہو وہ میری اپنی ذاتی نفسی غلطی ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ کے ذہنوں سے بھی اس کو محو فرما دے. آمین یا رب العالمین. احکم الحاکمین احسن الخالقین. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے. السلام علیکم.